بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعہ نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملہ کی وجہ سے علی زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ علی بن ابی طالب 656 عیسوی میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے 656 عیسوی میں قتل سے ہوا، جو علی بن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 عیسوی میں علی بن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے علی بن ابی طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 عیسوی میں جنگ نہروان میں علی بن ابی طالب کی افواج نے انہیں کچل ڈالا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا علی بن ابی طالب کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بھری کہ ابن ملجم علی بن ابی طالب کو قتل کر دے، چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم نے علی پر حملہ کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ جزاکم اللہ خیر۔